نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب الصلاۃ باب نمبر 32، باب ما جاء فی القبلہ، باب ہے قبلہ کے متعلق جو بات آئی ہے۔ قبلہ کے متعلق گزشتہ بھی کئی ابواب میں کچھ احکام اور مسائل بیان ہو چکے ہیں۔ اس جگہ جو امام بخاری رحمہ اللہ قبلہ کے متعلق بیان کرنا چاہتے ہیں وہ یہ مسئلہ ہے کہ ایک آدمی کو قبلے کا علم نہیں کہ قبلہ کس سمت ہے۔ کوئی مسافر ہے، نئی جگہ گیا ہے، اس کو علم قبلے کی سمت کا علم نہیں، اس نے تحری کی، کوشش کی، جانچ پڑتال کرنے کے بعد اس کا ذہن بنا کہ فلاں سمت کو قبلہ ہے۔ جس طرف اس کا ذہن بنا، اس کی تحقیق ہوئی، اس نے اس سے رخ نماز ادا کر لی۔ نماز ادا کرنے کے بعد اس کو پتہ چلا کہ میں نے غیر قبلے کی طرف نماز ادا کی ہے، قبلہ کسی اور طرف تھا، میں نے کسی اور طرف رخ کر کے نماز ادا کی ہے۔ اب وہ اپنی نماز کا اعادہ کرے، دہرائے، یا اس کو اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سلسلہ میں علماء کے 3 نظریے ہیں۔ نمبر 1 کہ وقت کے اندر اس کو پتہ چل جائے یا وقت گزرنے کے بعد، ہر 2 صورتوں کے اندر اس کو اعادہ کرنا پڑے گا، اس لیے کہ قبلہ کی طرف رخ کرنا یہ شرط ہے۔ یہ شرط نہ پائی گئی تو مشروط بھی نہ پایا جائے گا۔ اس لیے ہر صورت میں خواہ وقت کے اندر اس کو پتہ چلے یا وقت گزرنے کے بعد، دونوں صورتوں کے اندر نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا۔ پہلا نظریہ تو اس میں یہ ہے۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ کسی صورت میں بھی اس کو اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں، مطلق طور پر اعادہ نہیں کرے گا۔ مطلق طور پر اعادہ نہ کرنے کا معنی وقت کے اندر اس کو پتہ چل جائے کہ میں نے غیر قبلے کی طرف نماز ادا کی ہے، یا وقت گزرنے کے بعد پتہ چلے، دونوں صورتوں میں نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں، اس کی نماز درست ہے۔ تیسرا نظریہ یہ ہے کہ اگر وقت کے اندر اس کو معلوم ہو جائے نماز کا وقت ابھی باقی ہے، پتہ چل جائے کہ میں نے غیر قبلے کی طرف نماز ادا کی ہے، تب تو وہ اس کا اعادہ کرے، دہرائی کرے۔ اگر وقت گزر چکا ہے تو پھر اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ 3 نظریے ہیں کہ اگر کسی نے تحری کر کے، تحقیق کر کے، جس طرف اس کا ذہن بنا نماز ادا کر لی، اور نماز ادا کرنے کے بعد پتہ چلے کہ غیر قبلے کی طرف اس نے نماز ادا کی ہے۔ ان میں سے دوسرا نظریہ کہ مطلق طور پر اعادہ نہیں ہوگا، وقت کے اندر اس کو پتہ چلے یا وقت کے بعد کہ غیر قبلے کی طرف نماز ادا کر چکا ہے، دونوں صورتوں میں نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں۔ یہ نظریہ امام بخاری رحمہ اللہ اور جمہور محدثین کا ہے۔ اس لیے امام صاحب نے فرمایا وَمَن لَا يَرَى الْإِعَادَةَ عَلَى مَنْ صَحَا فَصَلَّى إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ، کہ وہ آدمی جو نہیں سمجھتا اعادہ کرنا، دہرائی کرنا، اس آدمی پر جب بھول جائے پس نماز پڑھے غیر قبلے کی طرف، بول کر غیر قبلے کی طرف نماز پڑھے تو اس کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں۔ اس سلسلہ میں پہلے ایک بغیر سند کے معلق روایت بیان کی ہے کہ وقد سلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی رکعتی الظہر، سلام پھیر دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی 2 رکعتوں پر، حالانکہ ظہر کی 4 رکعتیں ادا کرنی تھی تو آپ نے 2 رکعتیں پڑھا کر سلام پھیر دیا۔ وَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، اور پھر متوجہ ہوئے لوگوں کی طرف، 2 رکعتیں پڑھا کر سلام پھیر دیا اور لوگوں کی طرف رخ کر کے بیٹھے۔ ثم اتم ما بقیہ، پھر مکمل کی جو باقی تھی۔ جب لوگوں نے بتلایا
کہ آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی ہیں تو آپ نے دوبارہ قبلے کی طرف رخ کیا اور باقی 2 رکعتیں بھی ادا کی۔ یہ روایت تفصیلی قصہ جو قصہ ذوالیدین کے نام سے معروف ہے، پیچھے بھی آ چکا ہے اور آگے بھی یہ روایت آ رہی ہے۔ بخاری اور مسلم کے اندر یہ تفصیلی روایت ہے۔ بخاری کی تفصیلی روایت حدیث نمبر 714 اور صحیح مسلم کے حدیث نمبر 573 ہے۔ اس سے امام بخاری کا استدلال یہ ہے کہ ظاہری طور پر اگرچہ آپ نے 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیر دیا تھا، نماز ختم کر دی ہے، کیونکہ سلام پھیرنا یہ نماز کا اختتام ہے، اور اس کے بعد آپ نے مقتدیوں کی طرف رخ کیا ہے، یعنی غیر قبلے کی طرف۔ قبلے کی طرف پشت ہے اور مقتدیوں کی طرف رخ ہے، تو یہ غیر قبلے کی طرف۔ ظاہری طور پر تو آپ نے نماز ختم کی ہے، لیکن حقیقتاً آپ نماز کے اندر تھے، حکماً آپ نماز کے اندر ہے۔ کیوں کہ رکھتے تھی 4، ابھی آپ نے 2 ادا کی ہیں، تو حکماً آپ نماز کے اندر ہی سمجھے جائیں گے، کیونکہ جب 2 رکعتیں اور پڑھی جائیں گی تو پھر نماز کی تکمیل ہوگی۔ ظاہری طور پر اگرچہ سلام پھیر دیا، لیکن حکمی طور پر ابھی آپ کی نماز مکمل نہیں۔ جب پتہ چلا کہ 2 رکعتیں ادا کی تو دوبارہ پھر آپ نے قبلے کی طرف رخ کر کے 2 رکعتیں اور ادا کی ہیں، تو آپ نے آخری 2 رکعتیں بعد میں ادا کی ہیں، تو پہلی 2 رکعتیں جو ہیں ان کا دوبارہ اعادہ نہیں کیا، حالانکہ 2 رکعتوں کے بعد غیر قبلے کی طرف رخ ہو چکا ہے۔ پہلی 2 رکعتیں پڑھائی، سلام پھیرا، غیر قبلے کی طرف رخ کیا ہے، مقتدیوں کی طرف رخ کیا ہے، لیکن حکمی طور پر ابھی آپ نماز کے اندر شامل ہیں، کیونکہ نماز 4 رکعتیں مکمل کرنے کے بعد مکمل ہونی تھی، تو یہ آپ نے غیر قبلے کی طرف رخ کیا ہے، تو اس کے باوجود پہلی 2 رکعتوں کا دوبارہ اعادہ نہیں کیا، ان 2 رکعتوں کو شمار کیا گیا ہے۔ تو ثابت ہوا اگر نماز کے دوران غیر قبلے کی طرف رخ ہو جائے، اور یہ غیر قبلے کی طرف رخ ہو جائے لا علمی کی وجہ سے، سہو کی وجہ سے، نسیان یا سہو کی وجہ سے، تو پڑھی ہوئی نماز کا دوبارہ اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث نمبر 402، قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا حشیم عن حمید عن انس قال قال عمر وافقت ربی فی 3۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے میں نے موافقت کی اپنے رب کی 3 چیزوں میں۔ یہ ادب و احترام کے اعتبار سے کہا، ویسے تو یہ تھی کہ رب نے موافقت کی، کیسے؟ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا، رائے دی، اللہ نے اسی طرح حکم نازل کر دیا۔ تو گویا کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اللہ نے اسی طرح کیا، تو گویا کہ اللہ نے موافقت کی ہے۔ لیکن ادب و احترام کا تقاضا یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کی موافقت کی ہے۔ وافقت ربی، میں نے موافقت کی اپنے رب کی، فی 3 کاموں میں۔ 3 کام کون سے تھے؟ فقلت یا رسول اللہ، پہلی بات یہ کہ میں نے کہا اللہ کے رسول، لو اتخذنا من مقام ابراہیم مصلی، کاش کہ ہم مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لیں۔ مقام ابراہیم وہاں 2 رکعتیں اگر ادا کیا جائے کریں تو کیا ہی بہتر ہے۔ میں نے یہ اپنی تمنا کا اظہار کیا۔ فنازلت واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 وہ اللہ نے نازل کر دی کہ مقام ابراہیم کو تم جائے نماز بنا لو۔ گویا کہ طواف مکمل کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعتیں ادا کرو۔ دوسری بات وہ آیت الحجاب، حجاب والی، پردے والی آیت، وہ ایسے ہوئی بات۔ فقلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول، لو امرت نساءک ان یحتجبن، اگر آپ حکم دے دیں اپنی بیویوں کو پردہ کیا کریں،
فَإِنَّهُ يُكَلِّمُهُنَّ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ، کیونکہ ان سے کلام کر لیتا کوئی نیک بھی اور کوئی غیر نیک بھی، تو تمام لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ تو چونکہ جب پردے کے احکام نہیں تھے تو جس طرح دیگر عورتیں پردہ نہیں کرتی تھی، ازواج مطہرات بھی پردہ نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ ہر آدمی وہ آ کر ایسے ہی بات کرے، تو یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ پردہ اور حجاب ہونا چاہیے۔ انہوں نے دلی تمنا ظاہر کی کہ کاش کہ پردے کا کوئی حکم نازل ہو جائے۔ فنازلت آیت الحجاب، چنانچہ حجاب والی آیت، پردے والی آیت نازل ہوگی۔ تیسری چیز، وجتمع نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الغیرۃ علیہ، اکٹھی ہو گئی، جمع ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں فی الغیرۃ علیہ، آپ کے اوپر کسی مسئلے کے اندر غیرت کرتے ہوئے، کوئی ان کا مطالبہ، کس مطالبے کے تحت انہوں نے یہ اتفاق کر لیا کہ ہم یہ مطالبہ کرتی ہیں۔ فقلت لہن، تو حضرت عمر فرماتی ہیں کہ میں نے آپ کی بیویوں کو کہا کہ تم یہ اللہ کے رسول سے کیوں ایسے مطالبے کرتی ہو؟ عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواج خیر منکن، قریب ہے کہ اس کا رب اگر وہ پیغمبر تمہیں طلاق دے دے، اس کا رب اس کو تم سے بہتر کی اور بیویاں دے دے۔ اگر تم پیغمبر سے اس طرح کے مطالبہ کرو گے کہ ہمیں بھی اچھا کھانا پینا، لباس وغیرہ، ان چیزوں کی ہماری ضروریات پوری کی جائیں، تو اللہ کے رسول اگر ناراض ہو کر تمہیں چھوڑ دیں، طلاق دے دیں، تو اللہ تم سے بہتر کی اور بیویاں دے دے گا۔ یہ نہ سمجھو کہ اگر ہمیں طلاق مل گئی تو اور آپ کو کوئی بیوی نہیں ملے گی، اس لیے اس طرح کے مطالبے نہ کرو۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ازواج مطہرات کو کہا۔ فنازلت هذه الآیہ، تو اس وقت یہ آیت نازل ہوگی، یعنی سورہ تحریم کی آیت نمبر 5 وہ نازل ہوئی۔ اس میں 3 چیزوں کا تذکرہ ہے کہ 3 چیزوں کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کی موافقت کی۔ موافقت کا مطلب یہ تھا کہ جب آپ نے ایک مشورہ کیا یا کسی کے دل کے اندر تمنا تھی کہ یہ بات ایسے ہونی چاہیے، تو جو مشورہ، جو تمنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق حکم نازل فرما دیتے۔ اس طرح کے دیگر اور بھی کئی موافقات ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی تمنا اور ان کی جو خواہش تھی یا ان کا جو مشورہ تھا، اسی طرح کا اللہ نے حکم نازل کر دیا۔ ان تمام کو اکٹھا کیا جائے تو تقریباً 15 کے قریب وہ موافقات ملتی ہیں، جن کو موافقات عمر کہا جاتا ہے۔ جس طرح حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری جلد 1 صفحہ 654 پر اس کی صراحت اور وضاحت بھی کی ہے۔ وقال ابن ابی مریم اخبرنا یحیی بن ایوب قال حدثنی حمید قال سمعت انس۔ گزشتہ سند کے اندر حمید انس نے بیان کرتے ہیں، حمید راوی ان کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں، یعنی تصریح کا صیغہ نہیں ہے کہ حمید نے بذات براہ راست حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت سنی ہے یا کسی کے واسطہ سے۔ تو امام بخاری سے وہم کو زائل کرنے کے لیے دوسری سند دلائے ابن ابی مریم والی، کہ وہ کہتے ہیں کہ اخبرنا یحیی بن ایوب قال حدثنی حمید قال سمعت انس، یہاں تصریح ہے کہ حمید کا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے سماع ثابت ہے۔ حدیث نمبر 403 قال حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک بن انس عن عبداللہ بن دینار عن عبداللہ بن عمر قال بین الناس بقباء فی صلاۃ الصبح اذ جاء آت۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ لوگ قباء میں تھے، فی صلاۃ الصبح، صبح کی نماز میں۔ قباء کے لوگ صبح کی نماز کے اندر مشغول اور مصروف تھے۔ اذ جاء آت، تو اچانک ان کے پاس ایک آنے والا آیا، کوئی وہ آدمی وہاں سے گزرا۔ فقال، تو اس نے کہا
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد انزل علیہ لیلۃ قرآن، کہ یقیناً رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آج رات قرآن نازل ہو چکا ہے۔ اس میں کیا حکم ہے؟ وقد امر ان یستقبل الکعبہ، جو رات کو قرآن کا حصہ نازل ہوا اس میں یہ ہے کہ آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ کعبے کی طرف، بیت اللہ کی طرف متوجہ ہوں، نماز کے وقت آپ رخ وہ بیت اللہ کی طرف کر لیں۔ فاستقبلوہ، تو قباء کے لوگوں نے جب یہ بات سنی تو تمام کے تمام انہوں نے اپنا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف کر لیا، بیت اللہ کی طرف کر لیا۔ وکانت وجوہہم الی الشام، حالانکہ پہلے ان کے رخ شام کی طرف تھے۔ فاستداروا الی الکعبہ، تو نماز کے اندر ہی وہ کعبے کی طرف، بیت اللہ کی طرف گھوم آئے، نماز کے اندر ہی گھوم کر انہوں نے اپنا رخ تبدیل کر لیا۔ اہل قباء نے عدم علم کی وجہ سے غیر قبلے کی طرف نماز پڑھی، ان کو پتہ نہیں تھا کہ قبلہ تبدیل ہو گیا ہے، گویا کہ قبلہ تبدیل ہو گیا ہے، لیکن انہوں نے اس کے باوجود بیت اللہ کی بجائے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے۔ تو جو انہوں نے نماز کا جتنا حصہ پہلے ادا کیا تھا وہ انہوں نے دہرایا نہیں ہے، بلکہ جب ان کو اطلاع ملی تو اسی وقت انہوں نے رخ بیت اللہ کی طرف کر لیا اور پہلے پڑھی ہوئی نماز کا اعادہ نہیں کیا۔ تو ثابت امام بخاری رحمہ اللہ سے یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر غلطی سے سہو کی وجہ سے کوئی غیر قبلے کی طرف نماز ادا کر لے، بعد میں اس کو پتہ چلے تو اس کے لیے نماز کا اعادہ کرنا نہیں، بلکہ وہ نماز اس کی درست ہوگی۔ یہ روایت امام بخاری اس کے علاوہ 7 مرتبہ اور بھی لائے ہیں، جس کے اندر یہ تمام وضاحت آئی ہے کہ قباء والے وہ صبح کی نماز میں تھے اور انہوں نے کچھ نماز کا حصہ ادا کر لیا تھا اور کچھ بتلانے پر انہوں نے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی۔ صحیح مسلم کی حدیث میں 526 کے اندر صلاۃ الغداء کے لفظ ہیں، صلاۃ صبح صلاۃ الغداء ایک ہی بات ہے۔ البتہ ایک تعارض نظر آتا ہے، وہ ہے کہ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ کی روایت جو پیچھے حدیث نمبر 399 کے تحت گزری ہے، اس کے اندر عصر کی نماز کا تذکرہ ہے کہ عصر کے وقت ان لوگوں کے پاس ایک آدمی گزرا تو وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کر رہے تھے، اس کے کہنے پر انہوں نے نماز کے اندر ہی گھوم کر بیت اللہ کی طرف رخ کر لیا۔ تو اس حدیث کے اندر عصر کا تذکرہ ہے، اس کے اندر صبح کا ہے۔ اصل میں بات یہ دو الگ واقعے ہیں۔ جو حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعہ بیان کیا ہے، وہ بنو حارثہ جو مدینے کے اندر ہی ایک محلہ تھا، وہ وہاں کا تذکرہ ہے۔ تو مدینے کے اندر ہی مدینے سے متصل ایک محلہ تھا بنو حارثہ کا، یہ عصر کی نماز کا واقعہ وہاں کا ہے، اور یہ واقعہ صبح کی نماز کا یہ قباء کا ہے جو مدینے سے کچھ فاصلے پر ہے۔ تو چونکہ اس دور میں ذرائع ابلاغ جو ہے اس طرح کے آج کی طرح کوئی موبائل یا فون یا اس طرح کی چیزیں تو نہ تھیں، انسانوں کے ذریعے بات پہنچنی تھی۔ تو ظہر کے وقت یہ تحویل ہوئی ہے، تو آپ نے نماز جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف رو کر پڑھائی ہے۔ ظہر پڑھ کر ایک آدمی اس قبیلے بنو حارثہ کی طرف گیا ہے، ان لوگوں کو بھی پتہ نہیں تھا، وہ عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں، ان کو بتلایا گیا۔ صبح کے وقت وہاں جو قباء تک کہ کوئی آدمی پہنچا، ان کو صبح کے وقت اطلاع پہنچی ہے۔ یہ مختلف واقعات ہیں۔ ثابت سے یہ کیا ہے کہ انہوں نے جو پہلے لا علمی سے غیر قبلے کی طرف نماز ادا کی تھی، اس کو دہرایا نہیں گیا، اس کا اعادہ نہیں کیا گیا۔ حدیث نمبر 404 قال حدثنا مسدد قال حدثنا یحیی عن شعبہ عن الحکم عن ابراہیم عن علقمہ عن عبداللہ قال صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الظہر خمسا فقال ازید فی الصلاۃ قال وما ذاک قال صلیت خمسا فثنى رجلیہ وسجد سجدتین۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ نماز پڑھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی 5 رکعتیں، ظہر کی 4 کی بجائے 5 رکعتیں آپ نے پڑھا دی۔ فقالوا ازید فی الصلاۃ، تو جب نماز مکمل کی تو صحابہ کرام نے پوچھا کیا نماز کے اندر کوئی زیادتی ہو گئی ہے کہ 4 کی بجائے 5 رکعتیں ہو گئی ہیں؟ قال وما ذاک، آپ نے کہا وہ کیا، کون سی زیادتی؟ قالوا صلیت خمسا، صحابہ کرام نے بتلایا کہ اللہ کے رسول آپ نے تو 5 رکعتیں پڑھائی ہے۔ فثنى رجلیہ، چنانچہ آپ نے پاؤں کو موڑا، پہلے مقتدیوں کی طرف رخ تھا، اب پاؤں کو موڑا، قبلے کی طرف رخ کیا۔ وسجدہ سجدتین، اور 2 سجدے کیے، سجدہ سہو 2 کر کے، جو ایک زائد رکعت تھی اس کا 2 سجدے ایک اور رکعت کے قیام مقام ہو گئے، 1 رکعت پہلے ہو کر یہ 2 رکعتیں ترغیب للشیطان، شیطان کی ذلت کا سبب بنی۔ شیطان نے تو بلایا تھا تاکہ اس کے نماز کے اندر خلل آئے اور یہ پریشان ہو جائے، اس نے سجدہ سہو کر کے 1 رکعت وہ زائد تھی، ایک سجدہ سہو جب وہ رکعت کے قیام مقام، تو شیطان اور زیادہ ذلیل ہوا کہ میں نے تو اس کو نماز کے ثواب میں کمی کرنے کے لیے یہ کوشش کی تھی، اس نے الٹا زیادہ درجہ پا لیا۔ اس امام بخاری رحمہ اللہ ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ سجدہ سہو بھی نماز کا حصہ ہے، اس لیے اس کے لیے بھی قبلہ سمت ضروری ہے۔ تو سجدہ سہو جو نماز ایک زائد چیز ہے، اگرچہ وہ نماز کا حصہ ہے لیکن نماز ایک زائد ہے، کیونکہ اصل نماز تو وہ 2 رکعتیں یا 4 رکعتیں وہی ہے، تو کسی سہو کی وجہ سے، غلطی کی وجہ سے جو سجدہ سہو کیا یہ ایک زائد چیز ہے۔ تو جب زائد چیز کے لیے قبلہ رخ لازمی ہے تو جو اصل ہے اس کے لیے تو قبلہ رخ ہونا بالاولیٰ لازمی ہوگا۔ تو اب حالانکہ اگر قبلہ کی طرف رخ کرنا لازم نہ ہوتا تو جیسے آپ مقتدیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھے ہوئے تھے اسی طرح 2 سجدے کر لیتے، لیکن اس کے باوجود آپ نے پاؤں کو موڑا ہے، قبلہ رخ کیا ہے اور قبلے کی طرف 2 سجدے کیے ہیں۔ تو جب سجدہ سہو جو ہے اس کے لیے قبلے کی سمت لازمی ہے، تو باقی نماز جو ہے، باقی جو نماز کے جو اصل ارکان ہیں ان کو بالاولیٰ سجدے قبلے کی طرف رخ کر کے ادا کرنا پڑے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو کم حق کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔